تو قریش نے کہا جی بالکل یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صادق امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ اس پہ لوگ مشتعل ہو گئے اور بہت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایذا دینے والی باتیں کی۔ ابو لہب نے تانا دیا کہ تمہارا تو نرینہ اولاد ہی نہیں۔ تانا کس کو دیا؟ نبی کو۔ جواب کس نے دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہوا ابو لہب اور تباہ ہو گیا۔ تو اللہ کی اپنے حبیب سے محبت دیکھیے کہ بات حبیب کو کی جا رہی ہے، جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اب اس کا ہم مماثلت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے کو کوئی چھیڑے تو کون جواب دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھہرو بھائی میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ مماثلت نہیں ہے، رب کی محبت اپنے حبیب سے وہ کچھ اور ہے، وہ تعلق کچھ اور ہے۔ اس کے لیے اس نے کائنات سجائی ہے، اور یہ کائنات بھی سجائی ہے اپنے حبیب کی شان ظاہر کرنے کے لیے۔ جب تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهب الى غیری اذهب الى غیری، وہاں میرا نبی کہہ رہا ہوگا انا لکم، میں تمہارے لیے۔ سجدے میں پڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اب سرکار کا حلم دیکھیں، طائف تشریف لے جاتی ہے، طائف کے لوگ بچوں کو پتھر دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑاتے ہیں۔ وہ ہمارے آقا جو جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہمارے بیوی بچے جن پہ قربان ہوں، ان کو اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ کے جوتے مبارک لوگ نہان ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ تھک کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو کھڑا کر دیتے اور پھر معاف۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور حکم چاہتے ہیں کہ اجازت ہو تو اخشبین، یعنی طائف کے دو پہاڑ ہیں، ان کو طائف والوں پہ الٹا مار دیا جائے۔ لیکن میری آقا کا حلم تو دیکھیں، فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ طائف کے واپسی پر نخلا نامی گاؤں پہ رات کو نماز تہجد میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ جنہوں کی جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی، قرآن سن کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپس جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نبی مکرم آیا ہے اور وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو اس طرح جنوں میں اسلام پھیلا۔ قرآن مجید میں سورہ جن باقاعدہ اس پہ نازل ہوئی جس میں یہ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ جب کفار کی ایذا رسانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی امانتیں سپرد کی۔ یہ لیسن ہمارے لیے، وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے قتل پہ آمادہ ہیں، ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ میرے آپ کے لیے لیسن ہے کہ ہمارا کریکٹر بھی، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارا کریکٹر یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ انسان ہوتا ہے۔ اور اس ہجرت سے ایک سال پہلے کچھ مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، اور معراج عطا کرنے سے پہلے ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عام الحزن آیا، امی جان خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شریف ہوا، پھر ابو طالب بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ یہ دو بہت بڑے پلر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سپورٹ ان کو لیتے تھے۔
تو جب ان کا انتقال آپ غمزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا. اب معراج شریف کا واقعہ پورا چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے تو جواب ملتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اصرار ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. پھر فرماتے اچھا ہاں میں اس کوہ طور پہ اپنی تجلی پھینکتا ہوں، اگر اس کو اس کی ریفلیکشن برداشت کر گئے تو پھر دیکھ سکتے ہو. اور جب ریفلیکشن دیا گیا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے رہے، برداشت کرتے اصرار کے باوجود. اور حبیب کیا ہے کہ رات سوئے ہوئے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے سوچتے ہیں کیسے جگائیں. تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پاؤں چومتے ہیں سرکار کا، انداز دیکھیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے. ایک طرف تقاضے کہ اللہ دیدار کرا دے لن ترانی، دوسری طرف اللہ آپ کے دیدار کا خواہش مند ہے. پھر پروٹوکول دیکھیں، بیت المقدس تک سفر، پھر وہاں سے معراج، تو یہ، اور پھر وہاں سے کونوں مکان اور لا مکان کی سیر، جہاں ڈائریکشن نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اوپر نیچے شش جہت بھی پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، لا مکان، کوئی مکان ہی نہیں. وہاں تک تشریف لے گئے، جہاں تک فرشتوں کی رسائی نہیں وہاں تک تشریف لے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. جنگ بدر کو دیکھیے کہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ. ایک طرف 313 مسلمان، اور حال آپ کو پتہ ہے نہ ہتھیار ہے نہ سواریاں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک طرف 1000 کفار کا لشکر جن کے پاس سواریاں بھی اعلیٰ، ہتھیار بھی اعلیٰ، تن و توانا، ہر قسم کی ریسورسز ان کے پاس ہے، اور دوسری طرف صرف ایمان کی قوت ہے. دوسری طرف ایمان کی قوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت ہے. ایک دفعہ امی جان عائشہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن یوسف تو سنتے ہیں، مصر کی عورت نے انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ میں کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک چہرے پہ ڈالی، اور جب چادر اٹھائی تو اتنا چہرہ چمک رہا تھا نور سے کہ آنکھیں چودھی آ گئی. امی جان عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مصر کی عورتیں آپ کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلی یعنی اپنی سر کاٹ لیتی. اور یہ کہا نہیں. جنگ بدر دیکھیں، 313 مسلمان جن کے سامنے کفار کی فوج ہے، وہ میرے آقا کی محبت میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے، اور کٹائے. غزوہ احد میں دیکھیں سر کٹائے، جو عمرے پہ جاتے ہیں جلد دیکھیں غزوہ احد میں مصعب بن عمیر، جب ان کو، یہ وہ شخص تھے جن کو مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں جب اسلام لانے سے پہلے ان کے فیشن مشہور تھا، ان کے کپڑے مشہور، اتنے امیر و کبیر جیسے ہوتے نا آج کل نوجوان ہوتے کہ یار اس کو یہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، ان کے کپڑوں کی مثالیں دی جاتی تھی. اور جب سرکار کے غلامی میں آئے اور احد شریف میں ان کی جو قبر شریف ہے حضرت امیر حمزہ کے پاؤں میں ہے، ایک چھوٹی قبر امیر حمزہ کی، ان کے پاؤں میں. ان کا یہ حال تھا کہ سر چھپاتے تھے تو پاؤں نکل آتے تھے، پاؤں چھپاتے سر نکل آتے. لیکن سرکار کی محبت دیکھی، اللہ سے محبت دیکھی. یہ اللہ سے ہمیں ملاتا کون ہے؟ اللہ کی محبت ہمیں کس نے دی؟ میرے آقا نے. تو ہم یوں ہی نہیں کہتے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی.
اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے جذبات تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا جو چن چن کے کفار کو مارتے تھے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ ذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز، وار اسٹریٹجیز دیکھیں، صلح حدیبیہ کو دیکھیے کہ 9 ہجری کو، ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1400 صحابہ کرام لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکے کے کافر نہیں جانتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ انٹر ہو مکہ میں، تو انہوں نے مسلمانوں کی انٹری بند کر دی، انہوں نے کہا جی آپ اگلے سال آئیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ قسم کا معاہدہ تھا، لیکن میرے آقا کی بصیرت دیکھیے کہ وہ مغلوبانہ جو معاہدہ تھا وہ کی بنی، وہ چابی بنی لامحدود فتوحات کی۔ اور وہی صلح حدیبیہ جس مکہ المکرمہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے کفار کی ایذا رسانیوں سے، اسی مکہ المکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اب یہ فاتح مجھے تاریخ میں بتائیے کون ہے کہ آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے کندھے پہ چربی پھینکی، وہ بھی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے سجدے کی حالت میں آپ کو ایذا دی، اس میں وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی، آپ کے رشتہ داروں کو ایذا دی۔ اب کون ہے انسانیت کی تاریخ میں ایسا انسان جو ان حالات میں کیا ری ایکٹ کرے گا؟ لیکن ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ ہے کوئی مثال؟ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے بڑی سب ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمہ تن کرم بنایا، کرم ہے، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تیری حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجیب نشان اعظم، عیسیٰ علیہ السلام ہے عظیم نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ ایک ہے، اس نے اپنا حبیب بھی ایک بنایا، سبحان، تو ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سی معجزات عطا فرمائے،
جس انبیاء کرام کو فردن فردن جو معجزات ملے میرے نبی کو تمام تر معجزات اکٹھے مل گئے، اور ایک معجزہ قرآن مجید آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو ٹائٹل ٹو ٹائٹل کو یاد کر سکے، ابھی بچوں کو یاد ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ یاد ہے، اور کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اسے اتارا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ مکرمہ صفا سے جب باہر نکلے تو وہ ایک جہاں وہ ایک پرنس کا پیلس بنا، اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور کفار نے کیا کہا؟ جادو ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اگر جادو ہے تو اس کی نظر بندی تو صرف ہم پہ ہوگی، باقیوں پہ تو نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے انتظار کیا کہ کچھ قافلے جو مکہ آ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے بھی چاند پہ 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ تو جب وہ قافلے آئے تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ معراج کا واقعہ ہم نے ابھی سنا، آپ غیب کی خبریں بتا دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قیامت کے حالات بتانا شروع کیے، یہاں تک کہ جو انسان جنت میں جائے گا اور جو دوزخ میں جائے گا ان کو ناموں سمیت بیان کیا، جس کو یاد رہا وہ اس کو یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ غیب کی خبریں، اور نبی ہوتے ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے، قیامت ہے، سب غیب ہے، کس نے دیکھا؟ لیکن نبی کریم بلکہ ہر نبی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کو درختوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ثابت ہے۔ کھجور کا تنا آپ سے محبت کرتا تھا، جس پہ ابھی شاخیں بھی نہیں تھی، صرف تنا تھا۔ آپ جب مسجد نبوی شریف بنی تو آپ اس تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر شریف بنا تو آپ ممبر شریف پہ تشریف لے گئے، اور جب خطبہ دے رہے تو رونے کی آواز سنی، اور پتہ چلا کہ وہ آوازیں اس کھجور کے تنے سے آ رہی ہیں، تو آپ نے اس کو آپشن دیا کہ یا تو تمہارے لیے میں دعا کروں اور پوری دنیا تجھ سے فیض اٹھائے، یا تجھے میں جنت میں لگا دوں۔ تو اس تنے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دو۔ اس کو بھی پتا تھا کہ سرکار بھی جنت میں ہوگی تو میں بھی جنت میں ہوں گا۔ تو وہ مسجد نبوی میں اس وقت بھی وہ دفن ہے، اور جہاں وہ دفن ہے اس کے اوپر کون سا حنانہ ہے جی؟ ستون حنانہ، استوانہ حنانہ، ابھی استوانہ حنانہ اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے وہ سرکار سے محبت کرنے والا ستون دفن ہے۔ پہاڑ پیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ تو دنیا میں انسان کوئی بتائیے جو جس سے چرند پرند پہاڑ ہر دنیا کی نباتات اس سے پیار کرتی ہے، کنکر پیار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق اخلاق نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رب نے خود فرما دیا۔ رب کون؟ رب وہ جس نے آسمان، پہاڑ، یہ آپ یونیورس دیکھیں کتنی بڑی یونیورس ہے، اس سب کا پیدا کرنے والا۔ ایک زلزلہ آتا ہے، ایک ارتھکویک آتا ہے، چاہے وہ 6 ریکٹر سکیل پہ ہو یا 8 ریکٹر سے، پوری دنیا ہل جاتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، وہ ستارے بنانے والا، وہ ماورا جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ کائنات پیدا فرمانے والا کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا میں نے خلق عظیم بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق کے تمام گوشے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی، تواضع، انکساری، سارے کے سارے محاسن آپ میں درجے اولا، بیسٹ فارم میں موجود تھے۔
اور آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ اب آپ ایک جو پرفیکٹ انسان ہوتا ہے وہ سیرت بھی اچھی ہوگی، صورت بھی اچھی ہوگی، جمیل بھی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا قد نہ دراز تھا نہ پست تھا، درمیانے قد کے تھے، کھلتا ہوا رنگ، نہ گندمی تھا نہ بہت زیادہ سفید، مبارک بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ خمدار تھے۔ میں نے ایسی ریشم و دیباج کو نہیں چھوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم سے کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم و ملائم ہو، اور میں نے ایسی خوشبو یا عطر کو نہیں سونگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ مہک والی ہو۔ اور شمائل ترمذی میں ہے کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ نہ تھا بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی تھی، اور دنیا میں یہ رنگ بہت پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دونوں رنگ عطا فرمائے، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ اور ابھی ارشد صاحب نے جو پیر مہر علی شاہ کی جو ناشری پڑھی، کچھ اشعار میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی، نور چمکنا، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جبیں تو نوکے مجدہ دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کسے تیری سنا، میری حیثیت ہی کیا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑی۔ مہر علی صاحب نے اس کا گستاخ کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ماشاءاللہ، ہم ان کو مشتاق اکھیاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اب تھوڑا سا ذکر ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں شہزادیوں کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی ہے۔ خزائن العرفان میں 4 کا بھی ذکر ہے مگر اس میں اختلاف ہے۔ تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بات میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اولاد، ان کی پہلی وائف، ان کی پہلی جو ہماری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جن کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی۔ اور ان سب کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہوا، ماں سوائے بی بی فاطمہ کے، ان کا انتقال آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا تقریباً۔
امہات المومنین میں بھی کچھ اختلاف ہے، 11 پر لیکن سب کا اتفاق ہے کہ 11 تھی، جن میں سے 6 جو تھی وہ قبیلہ قریش سے تھیں اور 4 عربی تھی، غیر قریش تھی لیکن عربی تھی، اور ایک جو تھی وہ بنی اسرائیل سے تھی۔ جو قبیلہ قریش سے تھی ان میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور جو 4 غیر قریش سے تھی لیکن عرب تھی ان میں حضرت زینب بن جہش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بن خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور ایک جو بنی اسرائیل سے تھی وہ حضرت صفیہ تھی۔ اب دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو وہ لمحات کتنے پرمغز ہوں گے۔ وہ جو پیغام ہمیں دے کے گیا ہے وہ کیا تھا؟ حجت الوداع پہ کیا فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی۔ یہ امپورٹنٹ میسج ہے۔ اور جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو امی جان امیر المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں، یعنی جب بیمار ہوئے تو اس میں فرمایا کرتے تھے نماز کو پابندی سے ادا کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اب انٹینسٹی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیغام کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ تو اے نبی کے عاشقوں، کیوں نہ ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو میرے بچے بیٹھے ہیں، وہ بھی ارادہ کر لیں کہ اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہیں تو ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج سے جو نمازیں قضا ہوگی انشاءاللہ ان کی قضا ہم ادا کریں گے۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ غلاموں کا زمانہ نہیں، لیکن آپ کے جو لوگ جن کے آپ کفیل ہیں ان کا آپ خیال کریں۔ ہم یہاں تو بڑے ایک دوسرے سے پیاری گفتگو کرتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کو جھاڑتے ہیں۔ آپ کے بچے بھی عزت مانگتے ہیں، وہ بھی احترام مانگتے ہیں۔ تو آپ کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کا خیال کرو۔ اور باقی کچھ ایسے کہ جب آپ 11ویں سال ہجرت کے آپ جب بقیع شریف تشریف لے گئے، اس وقت 20 یا 22 صفر المظفر کا مہینہ تھا، تو طبیعت ناساز ہو گئی، کچھ دیر آپ علالت میں رہے اور پھر ازواج مطہرہ سے اجازت لے کر امی جان عائشہ کے حجرے میں آپ شفٹ ہو گئے، اور پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے آپ نے رحلت فرمائی، اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کی 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر وصال فرمایا۔ لیکن ایک پیغام اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو یا امتی یا امتی یا امتی، جب آپ اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو زبان مبارک پہ یا امتی یا امتی، اے میری امت میری امت، ہمارے لیے پریشان۔ خود تو نبی معصوم ہے، ہمارے لیے پریشان۔ مستدرک میں حدیث ہے، حدیث نمبر 228، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے قیامت کے دن، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پہ نہ بیٹھوں گا، بلکہ اپنے رب کے حضور سیدھا کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیں اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ پھر عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے رب ان کا حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے ہوں گے، یہاں تک کہ مالک کے دروگہ مالک جو ہے دروگہ جہنم ہے،
وہ عرض کرے گا کہ اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا. ایسے پیاری ہوتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. میں کیا، میری مجال کیا کہ ہم سرکار کی ثنا کر سکیں. کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کمال ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ عبدالرشید صاحب. آپ نے ایک بڑی مفصل اور ایک ایسی روح پرور ہمیں دی کہ ہمارا پوری تفصیل سے آئی. اب ہم ایک وقفہ لیں گے نماز کا، اور جاتے جاتے میں ایک ابھی آپ سے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی سنا. تو ایک وہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ محمد کا نام جو ہے وہ بڑا ایک اسپیشل نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا تھا. تو میرے آقا کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ ہونٹوں پہ لے تو 2 دفعہ ایک دوسرے کا ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتا ہے. تو اس پہ ایک شعر ہے کہ کاغذ پہ کبھی اسم محمد جو لکھا ہے، کاغذ پہ کبھی اسم محمد جو لکھا ہے، خوشبو نے ہر حرف کو کا منہ چوم لیا ہے. جب میں نے محبت سے محمد کو پکارا، جب میں نے محبت سے محمد کو پکارا، ہونٹوں نے بھی ایک دوسرے کا پھر بوسہ لیا ہے. تو میں عصر کی اذان کے لیے دوں گا ارشد چودھری صاحب کو.